بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الانفال 9 پارے مکمل ہوئے اور یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 41 سے آج ہم پڑھیں گے سورہ الانفال کی آیت نمبر 41، اور آیت نمبر 44 پر یہ رکوع ختم ہوگا۔ گزشتہ کے درس میں، جو کہ اسی رکوع کا ابتدائی حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کافروں کے مقابلے میں کہ اللہ کا دین مکمل طور پر قائم ہو جانے، نظام دین مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے، اس کو رائج کرنے کے لیے، اس پر عمل آوری کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے دین کے خلاف عمل کرنا فتنہ ہے، اور فتنے کی سرکوبی، فتنے کو ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ اس وقت تک ان سرکش کافروں کے ساتھ لڑتے رہو جب تک کہ فساد اور فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین، نظام دین مکمل ہو جائے۔ اب لڑائی کے حکم کے بعد مسلمان لڑائی کے لیے نکلے، اور لڑائی کے بعد یعنی جہاد کے ختم ہونے کے بعد جو کافروں کا مال بچ جاتا ہے، اس کے احکام یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ 10واں پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات جان لو، ذہن میں رکھ لو، ایک حکم تم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی تم کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، ہمارے پاس ہماری زبان میں غنیمت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مفت میں مل جائے، لیکن غنیمت جو ہے عربی زبان میں محنت کر کے حاصل کی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ مفت میں جو ہاتھ آ جائے وہ غنیمت نہیں ہے، اس کو تو عربی میں فی کہتے ہیں۔ غنیمت محنت کے بعد حاصل کی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ الغنیمت فی اللغۃ ما ینال الرجل او الجماع بسعی، یہ قرطبی میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو وہ مال غنیمت جو جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو جب مال غنیمت تم حاصل کرو تو اس کے کچھ احکام ہیں، اس کا خیال رکھو۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب جو مال غنیمت حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا 5واں حصہ نکال دینا ہوگا۔ جو بھی مال حاصل ہو غنیمت کے طور پر، پہلے اس کا 5واں حصہ نکال دینا ہوگا، اور وہ حصہ 5واں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق وہ دین کے اوپر یا دیگر ضروریات دین پر خرچ ہوگا۔ اللہ کے لیے کا مطلب ویسا تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اللہ سے مراد یہاں پر اللہ کے دین پر خرچ کرنا، تو اس کے لیے پہلے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، 5 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ دین کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر باقی کے جو 4 حصے ہوتے ہیں، اس کے مطابق سنت میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ان کے اندر وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر علماء کا یہ بیان کرنا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ ایک چوتھا 4 حصے بچ جاتے ہیں 5 میں سے، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ پیدل لڑائی کرنے والے، پیدل جہاد میں حصہ لینے والوں کو تقسیم کیا جائے گا، اور 2 حصے جو سواری کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ جو آئے تھے، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
کیونکہ ان کے خرچے زیادہ ہوئے، انہوں نے گھوڑا گاڑی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 4 میں سے 3 حصے ان کو، 1 حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے علماء کے درمیان اس معاملے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ البتہ یہ معاملہ بتایا جاتا ہے کہ جو امیر وقت ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس وقت امیر المومنین ہوتا ہے، اس کے پہلے حوالے کیا جائے، پھر وہ ضرورت کے مطابق باقی کے حصے میں تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے وہ 5ویں حصے کا کیا کیا جائے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ولی ذی القربیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے، بنی ہاشم کا ہے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے روکا گیا ہے، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقات نہیں دیے جا سکتے، تو یہ اس میں ان کو زیادہ پریفرنس دیا جائے۔ والیتامى، پھر اس کے بعد یتیم لوگوں کو، جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو، پھر مساکین غریبوں کو، پھر مسافروں کو، یہ طریقہ کار کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہمارے بندے پر نازل ہوا ہے کلام، اس پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اب یہ اس دن کا ذکر ہو رہا ہے جب 2 لشکر آمنے سامنے جمع ہوئے تھے، فیصلے کا دن۔ اس سے مراد مفسرین نے جنگ بدر لیا ہے۔ جنگ بدر میں جو لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، وہ پری پلان نہیں تھی، پہلے سے تیاری کر کے جیسے لڑائی کو جاتے ہیں ویسی لڑائی نہیں تھی، ایک اچانک حالات ویسے بن گئے اور لڑائی ہو گئی، اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کافی گنا زیادہ تھی، مسلمان کافی کم تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقی تعداد سے مسلمانوں کو واقف نہیں کرایا۔ اگر ان کی تعداد، ان کے ساتھ موجود اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کا اگر مسلمانوں کو اندازہ ہوتا تو شاید ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی، اتنی بڑی تعداد سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو کئی لوگ تو پہلے کا پہلے ہمت ہار دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کا مسلمانوں کو اندازہ ہی ہونے نہیں دیا، خبر ہی نہیں دی۔ مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کم تعداد میں ہیں، تم آسانی سے ان کو ہرا سکتے ہو، اور وہ چلے گئے اور پھر جا کر مقابلہ کرے اور کامیابی حاصل ہو گئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تم اس وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر دور والے کنارے پر تھا، اچانک مدبھر ہو گئے۔ مسلمانوں کا لشکر وادی کے ایک طرف تھا کنارے پر، اور کافروں کا لشکر وادی کے دوسرے طرف تھا کنارے پر۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے۔ اس طرح کا اچانک ایک منظر پیدا ہو گیا تھا لڑائی کا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اگر تم لڑائی کا وقت مقرر کر کے پلاننگ کے ساتھ جاتے تو وقت مقررہ سے پیچھے رہ جاتے، جو تیاری تم کو کرنی تھی وہ تم تیاری نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ یہ بلا ارادہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کر کے دکھائے وہ جو اس کے فیصلے میں تھا، وہ جو اس کے منشے میں تھا، جو کام ہو کر رہنا تھا وہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا، اس کو ہلاک کر دیا، اور جس کو کامیابی دلانا تھا، زندہ رکھنا تھا، اس کو زندہ رکھا۔ اور یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ ہوئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اب دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ یہ جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جب میدان جنگ میں آئے تو کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟
نبی کو تو کم تعداد میں لوگ دکھائے گئے خواب میں، مگر حقیقت میں اتنی زیادہ تعداد تھی، تو نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین نے جو صحابہ کرام کے اقوال کی مدد سے جو اس کی تعبیر اور توضیح کی، تفسیر کی، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ کافروں کی تعداد کو کم بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا تھا کہ ان کی طاقت تمہارے لیے کم تعداد کے برابر ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے، یہاں پر بتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر آپ کو کافروں کا لشکر کثیر تعداد میں جیسا کہ تھا ویسا دکھاتا تو آپ لوگ یقیناً ہمت ہار دیتے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا کہ لڑیں نہ لڑیں اور آپس میں جھگڑ پڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اس جھگڑے سے اور اس نامرادی سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس طرح سے دکھائیں گے تو ہمتیں ٹوٹ جائیں گی اور آپس میں اختلاف بڑھ جائے گا اور کچھ لوگ تو رک جائیں گے، کم تعداد اور کم تعداد ہو کر رہ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو مدد کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم مدد کرنے پہ آئیں گے تو کافروں کی بڑی تعداد بھی حقیقت میں کم تعداد ہی ثابت ہوگی۔ وَيُذْرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو کفار کے لشکر کو دکھایا تھا، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا دکھایا تھا اور تھوڑا کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں۔ اب دیکھیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی لیکن جب مسلمان مد مقابل آئے کافروں کے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک عجیب قسم کا کام کیا کہ مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ کم تعداد میں، اس سے ان کی ہمت بڑھ گئی، اور کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کم تعداد میں، اس سے وہ اور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ دیکھیے یہ معاملہ ہوا، مسلمان بھی کافروں کو کم تعداد میں دیکھ رہے تھے اور کافر بھی مسلمانوں کو کم تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کے کافروں کو کم تعداد میں دیکھنے سے ان کی ہمت بڑھی اور یہ پست ہمت ہونے سے بچ گئے، اور کافر مسلمانوں کو کم تعداد میں دیکھنے سے کیا ہوا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، ارے اتنی کم تعداد کو تو ہم ایسے ہرا سکتے ہیں۔ تو جب انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے کہ جو کچھ اس کو کرنا تھا، جو کچھ ہو کر رہنا تھا وہ ہو کر رہا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کیا انسان کا انجام ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔